بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیمی الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، احکام شریعت کے ساتھ میں ہوں راشد علی چشتی۔ آج ہم نماز کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ نماز کے احکام میں سب سے پہلی بات آج ہم جس اہم ترین عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے نماز کی شرائط۔ سب سے پہلی بات یہ سماعت کیجیے کہ نماز کی شرائط یہ نماز سے قبل ہوتی ہیں اور نماز کے فرائض یہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط وہ ہے طہارت۔ یہ کل شرائط 6 ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، جس کپڑے کے اوپر یا جائے مصلی پر نماز ادا کر رہے ہیں اس جائے مصلی کا یا اس کپڑے کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اور بدن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم تمام واجبات غسل جس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نواقض وضو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کا حیض اور نفاس سے فارغ ہونا ضروری ہے، جسم بالکل پاک اور صاف ہو، جسم کی کسی بھی جگہ پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت شرمگاہ، مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک ہے، اور عورت کی شرمگاہ جسے قرآن نے بیان فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ 18ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے، سورہ نور کی آیت مقدسہ نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، احکام شریعت کے ساتھ میں ہوں راشد علی چشتی۔ آج سے ہم نماز کے احکام کا آغاز کر رہے ہیں۔ نماز کے احکام ترتیب کے ساتھ بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز کی شرائط پر۔ نماز کی مکمل شرائط وہ 6 ہوتی ہیں۔ ان 6 شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ واجبات غسل اور نواقض وضو ان تمام تر چیزوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، یعنی ایسے عمل، ایسے واجبات، ایسے افعال جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان تمام تر چیزوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور وضو کو توڑنے والی چیزوں سے بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت کا حیض اور نفاس کے خون سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ الغرض یہ ہے آپ کے کپڑے، آپ کے بدن اور جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد یہ کہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک لمٹ بتائی ہے کہ مرد کی شرمگاہ وہ کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کی شرمگاہ وہ کہاں سے کہاں تک اس کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کی شرمگاہ وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک، اور عورت کی شرمگاہ وہ اس کے جسم کے وہ اعضاء جیسے چہرہ ہے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں اور پاؤں ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام جسم کا چھپا ہوا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31 آیت میں اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کا چھپانا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو وہ ظاہر نہیں کریں گی۔ صرف وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
عیاں رکھنے کا، ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو وہ صرف عیاں اور ظاہر رکھیں گے۔ خواتین کے لیے انتہائی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز ادا کرنے شروع ہوں اس سے پہلے ان کے بالوں کی سیاہی کا ظاہر ہونا بھی یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے تو اس سے عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اتنا باریک دوپٹہ پہن کر نماز ادا کرنا جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو جائے، یا اتنے باریک کپڑے پہن کر نماز ادا کرنا جس سے جسم کے وہ اعضاء جن کا عورت کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اگر وہ اعضاء بدنیہ عورت کے اگر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ مرد کی ستر عورت وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک، اور عورت کی شرمگاہ جو ہے اس کا جو ایک مقدار ہے، اس کی جو ایک لمٹ بتائی جاتی ہے، وہ صرف چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارے جسم کو چھپانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ کا چہرہ بالکل قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ قبلہ سے اگر آپ کا چہرہ ہٹ جاتا ہے اور اگر آپ کا سینہ جو ہے وہ قبلہ سے پھر جاتا ہے تو اس صورت میں یہ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط فوت ہو جاتی ہے، اور جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جزا بھی فوت ہو جاتی ہے۔ تو جب شرط ختم ہو جائے گی تو اس سے نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے استقبال قبلہ کا ہونا یہ نماز کی شرائط میں تیسری شرط ہے کہ آپ اپنے قبلہ کا تعین کریں کہ آپ بالکل قبلہ سمت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، نئی جگہ پر جا کر آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران آ کر کوئی شخص باہر سے آ کر کہہ دیتا ہے کہ آپ غلط سمت میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے نماز کو اسی جگہ پر توڑ دینا آپ کے اوپر واجب ہے، اور آپ جو صحیح سمت قبلہ کی ہے آپ اس طرف اپنا مصلی بچھا کر دوبارہ سے نماز کا آغاز کریں گے۔ تو استقبال قبلہ یہ نماز کی شرائط میں یہ تیسری شرط ہے۔ اسی طرح سے چوتھی شرط ہے وقت، یعنی وقت کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مفہوم آیت یہ ہے، بے شک اللہ رب العالمین جل شانہ نے مومنین پر 5 وقتہ نمازیں مقررہ وقت پر فرض کی ہیں۔ تو نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جاتا ہے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ جب آپ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں اور ابھی زوال کا وقت ہے، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اور اگر آپ ظہر کی نماز کو زوال کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ عصر کی نماز کو ظہر میں ادا کر رہے ہیں جبکہ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ وقت سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، وہ سرے سے نمازی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اول ترین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وقت کا تعین دیکھیں، وقت کو دیکھیں کہ آیا کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اسی طرح سے نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر موجود ہے کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں تو فابیہا بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ زبان کے ذریعے سے کہہ لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، اعلیٰ عمل ہے کہ آپ دل کا ارادہ اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ، کہ آپ زبان کے ذریعے سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھی تصدیق کر رہا ہے، آپ دل کی طرف سے بھی آپ گواہی دے رہے ہیں کہ مالک میں تیرے حضور نماز فجر ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور آپ کی زبان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، ایک امامت کی صورت میں ہے، امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جب اس نے تکبیر تحریمہ کہی، تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں 4 رکعت نماز عصر ادا کر رہا ہوں، تو یہ زبان سے نکل گیا لیکن دل میں موجود ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے آیا ہوں،
زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے یا بد احتیاطی کے طور پہ نکل جاتا ہے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے، اگر ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ سوچنے لگ جائے میں ظہر کی ادا کرنے آیا ہوں یا عصر کی ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سوچنے لگ جائے کہ کون سی نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں فقہا نے کہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث موجود ہے جس کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جیسی اس نے نیت کی ہے اس شخص کے لیے وہی عمل ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ آپ کو وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر آپ کی نیت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اللہ آپ کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو صرف دکھلاوا مقصود ہوتا ہے کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لوگ میرے بارے میں واہ واہ کریں، تو پھر آپ کو وہ واہ واہ اور آپ کی چودراہٹ اور آپ کا بڑا پن تو آپ کو محسوس اور مل جائے گا، لیکن جو نماز کی روحانیت ہے اس سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے۔ تو خالصتاً نماز جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے اور ادا کی جاتی ہے۔ تو نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہونا موجود ہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ زبان سے اگر آپ کے کوئی اور لفظ ادا بھی ہو جاتے ہیں تو زبان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، آپ سے کوئی شخص پوچھ لیتا ہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ سوچنا شروع ہو جائیں تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کی آخری اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو فقہا نے اس کو نماز کے فرائض کے اندر بھی شامل کیا ہے اور نماز کی شرائط کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو یہ مکمل نماز کی 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط کا نماز سے قبل تمام تر اہتمام کر کے خوشنودی کے ساتھ اور تمام تر شرائط کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، کوئی ایک شرط بھی ان میں سے مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز یہ شرط ہے اور اس کی جزا وہ نماز ہے۔ تو اگر شرط پائی جائے تو جزا پائی جاتی ہے۔ یہ شرط اور جزا کا آپس میں تعلق ہے۔ نماز کی شرائط اس لیے مقدم رکھی گئی ہیں تاکہ بندہ ان کو پراپر اچھے طریقے سے ادا کرے، مکمل کرے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور اپنی حاضری لگوائے۔ تو آج کے گفتگو میں ہم نے نماز کی شرائط پر بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حاضری میں ہم نماز کے فرائض پر بات کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔